اب بے عقلی کیا ہوتی ہے؟ بے عقلی یہ ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بھئی تجارت سے بھی تو پیسہ ہی کمایا جاتا ہے اور ہم سود سے بھی پیسہ کماتے ہیں، تو جیسے وہ بزنس ہے ویسے یہ بھی بزنس ہے. یہی کہا جاتا ہے نا دنیا میں. اسی کو قرآن نے نقل کیا، کہا اس سے بڑی بے عقلی کی بات نہیں ہو سکتی. تجارت سے انسان پیسہ کماتا ہے انسانوں کی خدمت کر کے، تاجر کے لیے نفع لینے کی اجازت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کا خادم ہے. ایک آدمی نے ایک دکان کھولی تو وہ خدمت کر رہا ہے نا. محلے والے ایک ایک سامان لینے کے لیے، کیوں؟ چپل لینے کے لیے باٹا کمپنی جائیں گے، اور کپڑا لینے کے لیے کسی ٹیکسٹائل سٹی جائیں گے کپڑا خریدنے کے لیے، اور دوا لینے کے لیے کسی دوا کی فیکٹری میں جائیں گے، اور غلہ خریدنے کے لیے کسی کھیت میں جائیں گے، شکر لینے کے لیے کسی شوگر مل میں جائیں گے. اس تاجر نے کیا کیا؟ محلے والوں کی ساری ضرورت کا سامان سب جگہ سے لا کر کے اپنی دکان میں سجا دیا. اب جس کو جو ضرورت ہے وہ اس کو پیش کر دے گا. چونکہ یہ انسانوں کی خدمت کر رہا ہے اس لیے اس کا نفع اس خدمت کا معاوضہ ہے. سود خور کوئی خدمت نہیں کر رہا، وہ انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں پوری کر رہا، تو وہ کس چیز کا نفع لے رہا ہے؟ خدمت کرے انسان پھر نفع لے. پھر یہ نفع بھی جب اس کے پاس زیادہ جمع ہونے لگا تو چونکہ تجارت کے ذریعے انسانوں کی محبت پیدا ہوتی ہے نا، میں لوگوں کے لیے اچھا سے اچھا مان لوں. اگر ایماندار تاجر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا. جو سچ بول کر امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا اس کے دل میں لوگوں کی محبت کی، میرے گاہکوں کو اچھا سے اچھا مال ملے، میرے گاہکوں کی ساری ضرورتیں پوری ہوں، ان کی جو ضرورت ہے میں اس کا انتظام کر کے رکھوں، انہیں پریشان نہ ہونا پڑے، انہیں کسی اور محلے میں نہ جانا پڑے، انہیں کسی اور شہر میں نہ جانا پڑے. تو وہ انسانوں سے محبت کر رہا ہے اور انسان بھی اس سے محبت کر رہے ہیں. کتنا اچھا آدمی ہے، ہماری ساری ضرورت کا سامان لا کر کے رکھتا ہے، ہمیں دور دور نہیں جانا پڑتا. تو محبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے بعد بھی اللہ نے حکم دیا اب جب نفع تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس جمع ہونے لگے تو پھر ہم کو راضی کرنے کے لیے، ہماری محبت پانے کے لیے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کر دو، صدقہ کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود لیتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ کاروبار کے ذریعے بھی پیسہ کمایا جاتا ہے، سود کے ذریعے بھی پیسہ کمایا جاتا ہے، تو دونوں برابر ہیں، وہ ایسی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب وہ حساب دینے کھڑے ہوں گے تو دیوانوں کی طرح کھڑے ہوں گے. دنیا دیکھے گی یہ پاگل کھڑے ہیں، یہ دیوانے کھڑے ہیں. کوئی دیوانہ آدمی کہیں کھڑا ہونا تھوڑی دیر میں دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی. ان کو دیکھ کر کے اندازہ ہو جائے گا. میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا. ان کو دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، چاہے ان کے پاس ایک نہیں تین تین چار چار پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہوں. کاغذ کی ڈگریوں سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا. اللہ عقل عطا فرمائے، صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تب انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے.